वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा सेल्फ लाइफ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं कुछ टूल्स और स्ट्रेटजीज़ शेयर करती हूँ जिनको यूज़ करके आप और मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें जो हम डिज़र्व करते हैं और डिज़ायर करते हैं। ये मैं वीडियो आज अपनी यूनिवर्सिटी से बनाऊंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। ये उसकी मेरे बैकग्राउंड में मेन बिल्डिंग है और इसके अंदर मैं जाऊंगी और कोई जगह ढूंढूंगी जहाँ पे बैठ के मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, या अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव चैटर चल रहा है तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले जो मैं बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें अपना माइंड सेट देखना पड़ता है कि वो आया एक विक्टिम माइंड सेट है या एक अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल माइंड सेट है। अगर तो हमारा ओवरऑल माइंड सेट जो है वो विक्टिमहुड की तरफ जा रहा है, जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है, हम सोचने लग जाते हैं कि फ़लाँ वक्त में इस पर्सन ने हमारे साथ ऐसे किया था, किसी दूसरे वक्त में किसी दूसरे पर्सन ने हमारे साथ ऐसे किया था, और वो सोचों में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि वो हमें लगने लग जाता है कि हर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है। हमें वहाँ पर उस थॉट पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। उस थॉट पैटर्न में हमें खुद को कुछ बातें कहनी होंगी कि मैंने अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कि हमें ये चीज़ क्लियर हो कि हमारे साथ जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी रोल होता है। तो जब हमारा ये माइंड सेट शिफ्ट होगा तो खुद ब खुद ही हमारी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है या ओवर थिंकिंग है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। अगर ओवर थिंकिंग करते हुए हमें कोई फीलिंग्स आ रही हैं, हर्टफुल हम फील कर रहे हैं, हमारा थ्रोट जो है वो भारी होना शुरू हो गया है, या कुछ हमें लो फील होना शुरू हो गया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई इमोशंस होते हैं। उन इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो वैलिड हैं, उनको हम कुछ अरसे से सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम उनके ऊपर काम करें। उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि जिन पर्सन्स के साथ हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमें अप फ्रंट होके उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप लोगों की वजह से मुझे ऐसा फील होता है और मैं इस तरह का बिहेवियर जो है वो मज़ीद जो है वो टॉलरेट नहीं करूँगी। तो उससे हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर देते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप फ्रंट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे माइंड में इंटाइटलमेंट का कॉन्सेप्ट बना होता है कि दूसरे लोग हमारे लिए कुछ करें, फ़लाँ बंदा हमें ये ओन करता है, फ़लाँ बंदा हमें ये ओ करता है, वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल में हमें प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिलना, हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़नी है, और जो हम चाहते हैं उसके लिए अप फ्रंट होना पड़ना है, प्रॉपर कम्युनिकेट करनी पड़नी है, अपनी वांट्स और अपने नीड्स को बताना पड़ना है। बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग के पीछे कुछ हमारे फियर्स होते हैं, स्ट्रेस होती है, जो हमें जो है वो बार बार जो है वो हमारे लिए बग बन जाती है कि हम अपने उन फियर्स को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन वो आ जाके हमारे सामने ही खड़े हो रहे हैं वो सारे फियर्स, और हमारी जो थॉट पैटर्न है वो वहाँ से निकल ही नहीं रहा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने फियर्स को समझा जाए कि इनमें से कौन से वैलिड है। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि इमोशंस हमारे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी वैलिड होती हैं, हमें अपने इमोशंस को कभी भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फियर्स हैं वो ज़रूरी है देखना कि उनमें से कुछ वैलिड होते हैं और कुछ सिर्फ
وہ جو جس طرح چھوٹی بال ہے اور اس کو بڑا کرتے جاؤ بہت بڑا فیئر بن جائے گا. تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے سوچ کے ڈر کے بہت بڑا کر لیا ہوتا ہے. اگر تو کچھ فیئرز ہیں جو ہمارے لیے بگ بن گئے ہیں, ہمیں بار بار آ کے کاٹتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر تو ورک کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ وہ ہم نے فیئرز کو سوچ کے چھوٹے سے فیئر کو بڑا کر لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ہماری سوچ ختم ہی نہیں ہو رہی, اور اس کے ہمارے اوپر کچھ نیگیٹو ہیلتھ ایفیکٹس آ رہے ہیں. ہماری ڈسٹرب سلیپ پیٹرن ہو رہا ہے, یا ہماری جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے. تو مائنڈ شفٹ یہ ہوگا کہ وہ جو تھاٹ پیٹرن ہے اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا ہے. جو بلیسنگز ہیں لائف کی اس کی طرف سوچنا سٹارٹ کرنا ہے وہاں پر کہ, اور پھر جب ہم ایک بلیسنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو تھاٹ جب اس ڈائریکشن میں جانا سٹارٹ ہوتی ہے تو دوسری بلیسنگ مائنڈ میں آنا سٹارٹ ہوتی ہے, پھر تیسری ہوتی ہے, اور ہم اسی وقت فیل کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ ملا ہوا ہے. ہمارا لائف پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں سب کچھ پرووائڈ کر رہی ہے. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ زندگی آلریڈی ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے. ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ فیئرز کے ہوتے ہوئے آپ کو سب کچھ کانفیڈنٹلی کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ فیئر تو وہیں کھڑا ہے اور آپ کو اس ڈیسیژن کو لینے کے لیے جمپ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ نہ وہ ڈیسیژن لیا تو آپ کی گروتھ نہیں ہوگی لائف میں. اس طرح آہستہ آہستہ سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھر پتہ چلنا شروع ہو جائے گا, خود کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ کچھ فیئرز تھے وہ صرف فیئرز ہی تھے. اچھا کیا کہ میں نے ان سے ابو جا کر اپنی لائف کے یہ ڈیسیژن لیے اور وہ کچھ گروتھ ہوئی لائف میں. ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ سی دا ہولسٹک پکچر آف لائف, کہ لائف کی بڑی پکچر دیکھو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھنا تو ایسے ہی ہے کہ اپنے بال گراؤ سوچ کے ان باتوں کے اوپر, ٹھیک ہے. تو بڑی پکچر لائف کی کیا ہے, ہمارا اوور آل لائف میں جو ہے وہ ہم کیا چاہتے ہیں, بڑی پکچر کو دیکھو اور اس کو پرسو کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اوور تھنکنگ کرنا, اپنی انرجی وہاں پہ ضائع کر دینا, اور جو بڑی چیزیں ہیں اس کے لیے کچھ کر نہ سکنا, تو اس پیٹرن کو توڑنا پڑنا ہے. اوور تھنکنگ سے یا نیگیٹو چیٹر سے ہمارے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو ہیلتھ ایفیکٹس آتے ہیں, بہت زیادہ, اتنے کہ شاید وہ آن دا سرفیس ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن ہماری لائف بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, ہمارا بلیفز کیا بنے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اوور تھنکنگ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی جو ہے وہ نیگیٹو ہیلتھ ایفیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں ایک ایسا سیلف امیج کریٹ کر لیتے ہیں جو ہم ایکچول میں نہیں ہوتے. تو یہاں پہ یہ ٹرکی چیز ہے کہ فرق ہوتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں آیا ہم وہ ہیں یا جو ہم ایکچول میں ہیں ہم وہ ہیں. جس طرح کوئی بندہ کہتا رہے کہ میں تو بالکل بھی جج نہیں کرتی دوسروں کو, میں تو نان ججمنٹل ہوں. یہ اس کی سوچ ہے کہ وہ نان ججمنٹل ہے, لیکن ایکچول میں کیا اس نے واقعی خود کے اوپر اتنا ورک کیا ہوا ہے کہ وہ واقعی نان ججمنٹل ہے؟ تو یہ اس کا ریئل سیلف ہے. تو یہ سائیکولوجیکلی جو افیکٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم جو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم ایکچول میں کیا وہی ہیں. دوسرا اس کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ فار ایگزامپل رات کو سونے سے پہلے اگر ہم کچھ سوچیں ہمارے مائنڈ میں آئیں اور ہم سوچتے سوچتے کہیں کے کہیں پہنچ گئے تو ہماری نیند تو گئی, ہماری سلیپ جو ہے اس کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی. اگلے دن جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے مائنڈ میں وہی جو ہے ہیوی ہیڈ کے ساتھ اٹھیں گے اور وہی باتیں چل رہی ہوں گی
تو وہاں پہ جو ہے اس کا یعنی کہ ایک تو سلیپ جو ڈسٹرب ہوئی، سلیپ ڈسٹرب ہونے سے آپ کی اسکن جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے ہیئرس کے پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی انرجی جو پازیٹیو انرجی جس کو آپ نے کسی اچھے کام کے لیے یوز کرنا تھا، وہ آپ نے وہ ساری نیگیٹو تھنکنگ میں ضائع کر دی. اور ہم بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف میں اتنی پروڈکٹیوٹی کیوں کم ہوئی ہے، ہم سے کوئی کام کوئی صحیح طرح سے کیوں نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہاں پہ ری فوکس کرو کہ ہم اپنی انرجی کہاں پہ یوز کر رہے ہیں. ہم اپنی انرجی آیا ان کاموں کے لیے یوز بھی کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یا ہم نے کہیں اور اپنی انرجی ضائع کرنا سٹارٹ کر دی ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ لو اینڈ ٹرسٹ یور لائف. اپنے آپ پہ یقین رکھو کہ آپ لوگ انف ہو. ہم اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ جو بھی مشکلیں آئی تھیں پہلے وہ بھی تو ہم نے حل کر ہی لی تھیں. تو اب سوچ کے اسٹریس لینے سے مشکل شاید ابھی اس طرح سے اتنی بڑی ہے بھی نہیں جس طرح ہم سوچ کے اس کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قدرت پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے، اللہ پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. اپنے آپ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب وہ وقت ایکچوئل میں آئے گا تو ہم پریپیئر ہوں گے، ہم انف ہیں خود کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیو بہت سارے میرے فرینڈس بھی دیکھتے ہیں جن سے میں ڈیلی بات نہیں کر پاتی، یا مجھے سمجھ نہیں ہوتا کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے. تو میں اپنی ویڈیوز کے تھرو اپنے فرینڈس کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آئی لو یو گائز. تھینک یو ویری مچ.